خوبصورت اور سنہری بیانات کے لیے ایم اسد اللہ کے یوٹیوب چینل سنہری بیان آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، صدق اللہ العظیم۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات میں کس سے کروں؟ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کے زمان میں جب میں بات کسی سے کروں تو سب سے زیادہ چینی، سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے میں اپنے کلام میں گھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امک، پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے؟ تمہاری ماں کا۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انداز ہے؟ فرمایا، ثم من، پھر کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں؟ ماں کے بعد، ماں کا تو پتہ چل گیا، دوسرے نمبر پر کون ہے جس سے میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی، اخلاق میں ایکسیلنسی پیدا کرنی؟ ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا، امک، ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا۔ کیا عجیب انداز ہے! حالانکہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق نہیں ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے زیادہ بڑا حق کس کا ہے، میں کہوں گا ماں کا۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ میں کہوں گا ماں کا۔ وہ کہے گا اس کے بعد پوچھ رہا ہوں، اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے، یہ کلام ہے سرسری نگاہ سے دیکھا جائے، کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ماں کا تو پتہ چل گیا، اس کے علاوہ بتائیں، اس کے علاوہ آپ بتائیں۔ لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ اس سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ ہے، کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کے لیے اس سے بہتر طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے؟ ماں کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ کس کا ہے؟ ماں کا۔ ماں کو دے دو۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ثم من؟ دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے، وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ اب چاہیے کہ کون ہے، مگر نبی نے دوبارہ کس کا نام لیا؟ ماں کا۔ لہٰذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مجھے سوال کا جواب نہیں ملا، تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثم من؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک۔ تیسرے پہ بھی کون ہے؟ یہی بیمن رائٹس ہیں جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں۔ نہ ان کی باتوں میں مت آیا کرو۔ ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترد سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا، تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے، ان کا حق دینا چھوڑ دے۔ نہیں، اسلام نے جو عورت کے حقوق بیان کی ہے اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی لبرل سے، کسی حکومت سے، کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے، بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے،
اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں، گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، درندہ بنانا چاہتے ہیں، ہمیں زانی بنانا چاہتے ہیں، ہمیں بدکار بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے۔ جو قوم نکاح کے قائل نہ ہو ان کے یہاں ماں نہیں، ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، ماں بہن بیٹی خالہ ماموں چاچا جو بھی ہیں، رشتے تو شادی کے بعد آتے ہیں، اولاد ہوتی ہے تو رشتے وجود میں آتے ہیں۔ جن قوموں میں کوئی سسٹم نہیں ہوتی تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورتوں کے حقوق ہمیں بتاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تیسرے نمبر پہ بھی کس کا حق ہے؟ ماں کا۔ پھر صحابی نے پوچھا ثم من؟ صحابی بھی پوچھے جا رہے ہیں، ان کے سوال کا جواب ہی نہیں مل رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابو، چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ باپ۔ اس پوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کر سکتے ہیں، میٹھے لب و لہجے سے بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ نرم انداز میں بات کرتے ہیں، اپنے باس سے آپ سر کر کے بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے فوجی آفیسر کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کبھی ابھی تبھی کر کے بات کرتے ہوئے، میں کسی سے نہیں سنتا، کسی کی نہیں ڈرتا، میری لائف میں اپنی مرضی سے سنوں، تم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ کبھی دیکھا آپ نے ایسے بات کرتے ہوئے، ایسے اسٹائل میں بات کرتے ہوئے؟ باپ نے آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ آپ کے لیے لوگوں سے لڑا ہے، لڑتے کہ نہیں لڑتے؟ میرے بیٹے کو گالیاں کیوں دی؟ تو باپ کیا چاہتا ہے کہ اس سے بھی اپنے اولاد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کہ آپ اس سے آگے چلے جائیں۔ آپ کی ماں نے جو آپ کو بچپن میں بہت محبت سے پالا، عزت کے ساتھ پالا، تو ماں کو یہ عزت کس نے دیا؟ باپ نے۔ باپ اگر عزت نہ دیتا تو وہ اولاد کو اتنی محبت کے ساتھ نہیں پالتی۔ خیر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ باپ کا۔ اور اس کی علماء نے حکمت اس لیے بیان کی ہے کہ مرد ہے نا، اس میں برداشت کی قوت ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتی، اس سے بدتمیزی کرو گے وہ رونے لگے گی، ماں بیچاری کڑتی رہتی ہے۔ باپ سے زیادہ بدتمیزی کرو گے باپ تو چاٹا مار دے گا، تھپڑ لگ دے گا۔ تو باپ کو برداشت کرنے کی قوت ہے۔ دوستو ماں سے بات کرنے میں اتنا میٹھا کلام ہونی چاہیے، ماں باپ سے بات کرنے میں کہ دل کو سکون ملے اور ان کو بھی سکون مل جائے۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، اپنے ماں باپ سے صحیح انداز سے، صحیح پیشے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔